السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کمیشن سے متعلق، یہ مسئلہ بہت زیادہ تفصیلی طلب ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن اس بات کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی عمل اور محنت کے عوض کوئی کمیشن لے تو یہ درست ہے، ورنہ نہیں۔ در مختار جلد 9 صفحہ نمبر 132 مکتبہ زکریہ، اس میں یہ تصریح ہے، اگر عمل کے عوض، محنت کے عوض کوئی اجرت لیتا ہے، کمیشن لیتا ہے تو یہ درست ہے۔ اگر بغیر کسی محنت کے وہ مفت میں کمیشن لیتا ہے تو پھر درست نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے ذکر کر لو۔ مثلا بعض دفعہ یہ جو پراپرٹی ہوتی ہے، زمینیں ہوتی ہے، اس کو جب بھیجی جاتی ہے تو کوئی بائی مشتری کسی سے کہہ لیتا ہے، مثلا مشتری کسی سے کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی زمین خرید لو، اور بائی کہتا ہے کہ بھائی میرا یہ زمین جو ہے بیچ دو۔ یہ جو درمیان میں آدمی ہوتا ہے وہ دلال ہوتا ہے، وہ بائی اور مشتری سے ایک نفع متعین کر لیتا ہے کہ میں یہ بھیجوں گا لیکن 1000 روپے آپ مجھے دیں گے۔ بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے خرید بھیجتا ہوں، 1000 روپے مجھے دو گے اس میں، اور مشتری سے کہتے ہیں کہ 1000 روپے مجھے دو گے اس سے۔ تو اب اس میں درمیان میں 2000 روپے جو لی ہے یہ بھی کمیشن ہے، لیکن یہ دلالی کا کمیشن ہے، اس کے باغ دوڑ کی کمیشن ہے۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دلال یعنی بائی مشتری دونوں کے لیے محنت اور باغ دوڑ کرتا ہے تو پہلے سے طے کر کے دونوں سے کمیشن لے سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ جو کمیشن ہے یہ اس کے محنت کے عوض ہے، باغ دوڑ کے عوض ہے۔ اب آپ کے سامنے میں ایک صورت ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بغیر کسی محنت اور عمل کے اجرت لی جاتی ہے، اس کی ایک صورت عام طور پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگ جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں علاج معالجے کے لیے تو درمیان میں ایک گیپ ہوتا ہے، اس میں باہر سے جو ادویہ بیچنے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اپنے جو ادویہ ہوتے ہیں ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں جو ڈاکٹر اس کے ادویات کو متعارف کرواتا ہے، اس کی مارکیٹنگ کرتا ہے، مریضوں کے لیے وہی ادویات لکھتا ہے اسی کمپنی کا، تو یہ جو باہر کے ادویات بیچنے والے ہوتے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کو کوئی چیز ہدیہ کرتا ہے، بعض دفعہ اس کو عمر حج پر بھی لے کر جاتا ہے، اور بعض دفعہ متعین کمیشن وہ جو ہے اس سے وصول کرتا ہے۔ مثلا یہ جو ادویات ہے اس میں 5% میرے، وہ جو ادویات بیچنے والے وہ کہتے ہیں 5% میرے اور 5% نفع آپ کا ہوگا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معائنہ کے لیے ڈاکٹر ایک مخصوص جگہ پر بیچتا ہے، اب اگر کسی اور جگہ آپ چلے گئے معائنہ کے لیے، اگر وہ ایکس رے بھی ٹھیک ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، ٹیسٹ وغیرہ بھی ٹھیک ہو، لیکن اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو معائنہ گاہ ہوتا ہے ایک مخصوص قسم کا، وہ ان کا معاہدہ ہوتا ہے اس ڈاکٹر کے ساتھ کہ اتنا فیصد نفع ہم آپ کو دیں گے، تو وہ اس لالچ کے بنا پر وہ مریض کو دوسری جگہ پر بیچتا ہے۔ تو یہ جو کمیشن یہ جو ڈاکٹر مفت میں لے رہا ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، تو اس کو غور سے سنیے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر ڈاکٹرز یا طبی عملہ کے افراد اس شرط پر کسی کمپنی کی ادویات ترجیحاً تجویز کرتے ہیں یا کسی معائنہ کے لیے کسی مخصوص تجزیہ گاہ کو لازم کر دیتے ہیں کہ اس کے بدلے کسی خاص تناسب سے کمیشن وصول کرے تو ایسا کرنا ممنوع ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے اس کی حرمت کے بارے میں، ایشترط انه انما يهدي اليه ليعينه عند السلطان وفي هذا الوجه لا يحل لاحد الاخذ۔ یہاں پر ایک جزیہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی سلطان کے پاس، بادشاہ کے پاس کوئی تحفہ لے کر جائے تاکہ کسی فلاں معاملے میں اس کی معاونت و مدد کرے تو لا يحل لاحد الاخذ، کسی بادشاہ کے لیے حلال نہیں کہ اس سے وہ رشوت لے لے، کیونکہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔
تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو ادویات بیچنے والے ہوتے ہیں ان کو تحفہ اس لیے دیتے ہیں اور ان پر حج وغیرہ اس لیے کرواتے ہیں اور یہ جو اس کے لیے کمیشن مقرر کرتے ہیں اس لیے کرواتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کرے۔ اب حاصل یہ ہے کہ مشروط ہونے کے بعد یہ کمیشن محض ہدیہ نہیں رہتا بلکہ ایک طرح سے کاروباری معاہدہ بن جاتا ہے، جس میں ایک فریق محض اپنے اختیار کی وجہ سے کمیشن لیتا ہے، ڈاکٹر اپنے اختیار کی وجہ سے کمیشن لیتا ہے، اس کا کیا عمل ہے، جبکہ اس کا تمام تر مالی بوجھ تیسرا فریق مریض اٹھاتا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر پر حج کرواتے ہیں، عمرے کرواتے ہیں اور اس تناسب سے اس کو نفع دیتا ہے، تو اس کا سارا بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ تیسرا فریق مریض اٹھاتا ہے۔ نیز یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ مریض کو دوائی تو اسی قیمت پر ملنی تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ مریض کو ادویات اسی قیمت پر ملتی ہے جس طرح کے عام ملتی ہے، یہ مفت میں کمپنی والے ان کو اپنے طرف سے ہدیہ دیتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کی کمیشن لینے سے وہ کہتے ہیں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ کمپنی اپنی تمام تر مصنوعات کے تمام تر اخراجات یہ خریدار پر ڈالتا ہے۔ اب اگر ڈاکٹر محض کمیشن کی لالچ کے طور پر غیر معیاری ادویات تجویز کرتا ہے یا غیر ضروری طبی معائنہ کرواتا ہے تو یہ شرط اخلاقاً اور شرعاً ممنوع ہے۔ اخلاقاً بھی ممنوع ہے، شرعاً بھی ممنوع ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے ہر جگہ پر یہی کام ہے، ادویات وغیرہ بھی لوگ تجویز کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ شرط شرعاً اور اخلاقاً ممنوع ہے۔ جواز کی صورت ہے کہ دواساز کمپنیوں کے نمائندے اپنے ادویات متعارف کروانے کے لیے ڈاکٹر حضرات سے ملتے ہیں اور بغیر کسی شرط کے محض وقت دینے پر ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی تحفہ دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بغیر کسی شرط کے اپنے طرف سے کوئی تحفہ دیتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے وقت دیا، تو اس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا تو بغیر کسی شرط کے محض وقت دینے پر ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح مصنوعات متعارف کروانے کے لیے دیا گیا تحفہ بھی وصول کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی محض کمپنی کے متعارف کروانے کے لیے وہ اگر اپنے طرف سے تحفہ دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ شرط لگا کر اس سے کمیشن لینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔